بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا پہلا ویلاگ پیج 149 سیرت النبی جلد سوم، اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ جلد سوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ویلاگ نمبر 1 پیج 149۔ عطا ایسا بیاں مجھ کو ہوا رنگیں بیانوں میں، کہ بام عرش کے طاہر ہیں میرے ہم زبانوں میں۔ اثر یہ بھی ہے ایک میرے جنون فتنہ ساماں کا، میرا آئینہ دل ہے قضا کے رازدانوں میں۔ رلاتا ہے تیرا نظارہ اے ہندوستان مجھ کو، کہ عبرت خیز ہے تیرا فسانہ سب فسانوں میں۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ سورۃ انعام 15 نمبر آیت۔ جس کو خدا ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو قبول اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اس قسم کے لوگوں کے لیے معجزات کی ضرورت نہیں، ان کے لیے آفتاب و مہتاب، آسمان و زمین، دن اور رات، غرض دنیا کا ایک ایک ذرہ معجزہ ہوتا ہے، اور خدا کے وجود، خدا کی وحدانیت اور پیغمبر کی نبوت پر بلا واسطہ دلالت کرتا ہے۔ ان کے لیے صرف تفکر اور بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی گروہ ہے جس پر زیادہ سے زیادہ انبیاء کی نگاہ انتخاب پڑتی ہے، اور وہ ان کو صرف تفکر اور اعتبار کی ترغیب دیتے ہیں۔ اس گروہ کے بالمقابل ایک کور باطن فرقہ اور بھی ہوتا ہے، جس پر نظام فطرت کے دوسرے شواہد و آیات کی طرح معجزات کا بھی کوئی خاص اثر نہیں پڑ سکتا۔ انبیاء کے ابتدائے بعثت میں انہی دو گروہوں سے سابقہ پڑتا ہے، اور چونکہ فطرتاً ایک معجزات سے بے نیاز ہوتا ہے اور دوسرے پر معجزات کا کوئی اثر نہیں پڑ سکتا، اس لیے ان دونوں گروہوں کے لیے معجزات بیکار ہوتے ہیں، اور اس بنا پر انبیاء ان کے پیش کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ اسی نکتہ کو خداوند تعالیٰ نے ان آیتوں میں بیان کیا ہے۔ ناظرین، انشاءاللہ اس کو ہم ویلاگ نمبر 2 کا حصہ بنائیں گے، یہ آیات پیش کریں گے سیکنڈ ویلاگ میں۔ آج کا ویلاگ نمبر 1 ہم یہاں بند کرتے ہیں۔ میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں۔ کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں۔ ایسا کوئی مسافر شاہد کہیں نہ ہوگا، دیکھے بغیر اپنی منزل سے آشنا ہوں۔